بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں ہفتہ وار دروس منعقد ہوتے ہیں جو اہم ترین موضوعات پر ترتیب دیے جاتے ہیں، عقیدے کا معاملہ، منہج کا، گمراہیاں، شرک، بدعات، اسی طرح عمدہ اخلاق اپنانا، عبادت کے تعلق سے فقہ اور فہم۔ تو اس مرتبہ ہم نے اہم ترین موضوع جس کے تعلق سے بہت سی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں اسے منتخب کیا ہے کہ اہل بدعت سے کیا سلوک کرنا چاہیے، کتاب و سنت، سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے طریقے پر چلنے والے کس طرح ان سے برتاؤ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ کچھ دنوں سے بعد ایسے لوگ ہیں جو سنت اور حدیث کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں کہ ہم سلفی، ہم اہل حدیث ہیں، جبکہ وہ نام نہاد ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سارے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر شرک بدعات پر عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں وہ پچھلے دنوں یہ دعویٰ کرتے رہے اور ثابت کرتے رہے مختلف انٹرنیٹ پہ ویڈیوز پر آ کر، اپنے پوڈ کاسٹ پہ اور دوسری چیزوں پر، کہ بدعتیوں کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے، ان کا رد کیا جاتا ہے، ان سے بچا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ تو یہ بات سلفی لوگ جو عقیدے منہج کی بات کرتے ہیں ان کی جانب سے بے جا سختی ہے، اور بعض سلف صالحین کی طرف سے اس طرح کی سختی کی گئی ہے۔ کتاب و سنت میں اس طرح نہیں ہے، اس میں تو پیار محبت کا ذکر ہے اہل کتاب اور یہود نصارہ وغیرہ کے ساتھ۔ تو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے جو گمراہ کن مناہج ہوتے ہیں، جس کو ہم اخوانی منہج کہتے ہیں، جماعت اسلامی ٹائپ منہج، کہ شرک بدعات وغیرہ سب جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں مختلف، سب کو بس جمع کرنا ہے اپنے مقاصد کے لیے، نہیں دیکھنا، تمیز نہیں کرنی کہ ایمان عقیدہ کیا ہے، کفر شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، جو کہ سلف صالحین کے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ تو ایک نئے قسم کا یہ فتنہ شروع کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس کو واپس سے یاد دہانی کرانے کی ہمیں ضرورت پیش آئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو صحیح سلفی ہوتے ہیں وہ تو صبح شام بدعات، اہل بدعت وغیرہ ان کا رد کرتے آئے ہیں، تو ہمیں دوبارہ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ یہ چیز اچھی طرح سے دل میں مضبوط اور راسخ ہو جائے، اور ہمیں وہ دلائل بھی معلوم چلے کہ صرف بعض علماء نے اس طرح نہیں کیا بلکہ قرآنی آیات موجود ہیں، حدیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن و حدیث کا کوئی ہمارا اپنا یا کسی اور کا فہم نہیں بلکہ سلف صالحین کا صحیح فہم کہ جنہوں نے اسی طریقے سے عمل کیا اس کے اوپر جس طرح ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدعت کیا ہے، لوگوں نے بدعت سے تمہیں کیوں اتنی الرجی ہے اور تکلیف ہے وغیرہ، دیگر گناہ اور جو ہے فسق و فجور اور ظلم و ستم آپ کو نظر نہیں آتا حکومتوں کا، لوگوں کا آپس میں، لیکن بدعت اس سے زیادہ خطرناک اور بری چیز ہے۔ دین میں نیا کام نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اسے برا کہنا مشکل لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسے برا سمجھنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ جا کر کسی برے، بدکار اور جو ہے گنہگار انسان کو جا کے تم واعظ نصیحت کرو یا اسے برا بھلا کہو، یہ تو فلاں عبادت کر رہا ہے، یہ تو فلاں نیا کام جو اس دین سمجھ کے وہ کر رہا ہے، متقی پرہیزگار مسجد میں بیٹھا، اسے تم کیوں برا بھلا کہتے ہو، جبکہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کچھ آپ سنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت ہم پر تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے
اور سچا ہے، اللہ سے سچی بات کس کی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین ہونے کے راضی ہو گیا تمہارے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے جتنا بھی آیا ہے پورے کا پورا لوگوں کو پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جو آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جبکہ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذمہ داری ادا کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے آپ پر بھیجا کچھ تھوڑا بہت چھپا لیا تھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام پہنچا کر سب کو گواہ بھی کیا، صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، اسی آیت کی روشنی میں، اور یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی، عرفہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو فرمایا کیا میں نے پورا پیغام پہنچا دیا اللہ کا؟ تو سارے صحابہ نے بے حق وقت کہا، بے حق آواز کہا کہ ہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا، اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پیغام پہنچا دیا، یعنی اس آیت کی زد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے بلکہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور سلف صالحین کا بھی یہی فہم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو خود مدینے کے امام تھے، امام دار الحجرہ، انہیں کہا جاتا ہے ہجرت والی جگہ مدینے کے امام، وہ یہی آیت ذکر کرتے ہیں کہ دین مکمل ہے، اور یہ آیت ذکر کرتے ہیں کہ اے نبی پہنچا دو، کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے اچھا سمجھا اس نے کہ یہ اچھا کام ہے، میں نے نیا کام ایجاد کر دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ دین مکمل ہے، اتنی کمی تھی یا اتنا بڑھانا چاہیے تھا جو نہیں بڑھا تو آج میں بڑھا رہا ہوں، اللہ کے دعوے کو جھٹلاتا ہے، اس لیے یہ اتنی بری چیز ہے۔ اور دوسری بات کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے لقد خان الرسالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، یہ چیز پہنچانی تھی نہیں پہنچائی، تو کتنا بڑا یہ گناہ، اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے بدعت کرنے والا سوچتا نہیں ہے تو معمولی سی چیز ہے، میں نے میلاد منا لی فلانا، اور جو ہے یہ فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی اور جتنے بھی سوئم چلے اور چہلم وغیرہ برسیاں مختلف بدعات جو بناتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کون سا ہم نے گناہ کیا بڑا کام، یہ وجہ ہوتی ہے اس کی۔ چنانچہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ دین میں کوئی کمی زیادتی کرنا، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، ابھی آپ نے سنا۔ چنانچہ کوئی بھی عمل اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو دینی عمل سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا اور یہ اچھا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے، وہ بدعت کہلاتا ہے، جس کی کتاب و سنت میں دلیل نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ بدعت کی سب سے اچھی تعریف ہے۔ میں آپ یا کوئی اور کیا تعریف کرے گا بدعت کی کیا ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتا دیا بدعت اس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دین کے اندر یہ بات کی گئی ہے۔ جو دنیاوی ایجادات ہیں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا، حج عمرے کے لیے جہاز میں لوگ جاتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو خود بدعت پر عمل کرتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو تم بھی تو نئی چیزیں استعمال کر رہے ہو، گھڑی استعمال کر رہے ہو، موبائل، یہ بھی تو بدعت ہے۔ حالانکہ دنیاوی ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی اس کا اتنے اجر ثواب، اتنا گناہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا تو معنی نہیں ہوتا، یہ تو وسائل ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں جس سے آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کون سی چیز بدعت ہے کون سی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ان کی کتاب ہے اقتداء صراط المستقیم، اس میں بڑا اچھا آپ نے اصول بیان کیا کہ ایک ایسی چیز جس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور پھر اس کے وسائل یعنی اس کے کرنے کی چیزیں بھی موجود تھی کہ کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تو آپ نے نہیں کیا، اب اس کو کوئی بعد میں کرے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ جیسا کہ عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جاہلیت میں بھی اس سے پہلے وہ میلے ٹھیلے عرس لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تمہارے جاہلیت کی عیدیں میلے جو تم لگاتے ہو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 اچھی عیدیں تمہیں دے دی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ تو یہ چیزیں موجود تھیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی، جشن منانا، خوشی منانا، وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اور میلادیں نبیوں کی یا بڑے ملکوں کے جو سربراہان، بادشاہ وغیرہ ان کے مناتے تھے لوگ،
یہ کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے میلاد اور دوسری چیزیں یہ مناتے تھے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ نے نہیں کی تو آج اگر وہ کرے گا کوئی تو یہ بدعت کہلائے گی۔ ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت تھی لیکن اس کے کرنے کی چیزیں موجود نہیں تھیں، آپ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کے لیے آپ نے بلایا کہ اذان دیکھ تم میں سے کوئی، تو آپ نے دیکھا کہ کون سا زیادہ بلند آواز والا ہے، تیز آواز والا ہے، دور تک جانے والا۔ تو اصل مقصود کیا تھا؟ دور تک جس کی آواز ہے وہ والا صحابی چاہیے۔ ابو محذورہ تھے، بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آج اگر کوئی ایسا انسٹرومنٹ آپ کو، ایسی ڈیوائس، ایسی چیز مل جائے جیسے دور تک آواز جاتی ہو، تو پھر یہ بدعت نہیں کہلائے گا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ دور تک چلے جائے آواز، دین کا پیغام آگے تک پہنچ جائے۔ اگر قرآن کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو اس کو صحیح بتایا جائے، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر اگر زیر زبر لگا دیے جائیں بعد میں کہ وہ صحیح سے پڑھ سکے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، لوگ اس کو دلیل بنا رہے تھے کوئی بھی بدعت ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنے میں کچھ رکاوٹ تھی، اگر وہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اس کو واپس سے کوئی جاری کر دے کنٹینیو، تو وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی اور لوگ بڑے شوق سے آتے تھے، آپ ڈر گئے کہیں ان کے اوپر فرض ہو جائے گی، پھر یہ ادا نہیں کر سکیں گے تو گناہ ہوگا، تو آپ نے کہا اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحیح ہے آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر وہی تو ختم ہو گئی، اب تو کوئی نبوت نہیں ہے کسی کے اوپر وہی آئے اور ابھی اللہ کی طرف سے حکم آئے اور فرض ہو جائے، تو یہ جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس جاری کر دیا۔ تو اس کو کوئی بدعت کہے گا؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے بدعت ایجاد کی، نہیں، وہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، ایک ڈر تھا کہیں فرض نہ ہو جائے، وہ ڈر ختم ہو گیا تو اب اس کو واپس سے جاری کر دیا گیا، تو یہ بھی بدعت نہیں کہلائے گی۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں تاکہ کوئی آپ کو جو ہے دھوکہ نہ دے سکے، اس مغالطے میں نہ ڈال سکے دیکھو یہ بھی تو بدعت ہے، پھر اس کا بھی رد کرو، اور پھر اپنی بدعت کو صحیح قرار دینے کے لیے ایسی باتیں کرے، تو ایسے لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بدعت کی مزید برائی کیا ہے، یعنی کیوں اتنی بری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت کی ضد ہے، اس کی مخالف ہے۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آ کے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے بخشے بخشا ہیں، اللہ کے نبی رسول ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر ہی ہیں آپ، تو ہم گنہگار، کمزور، کم عمل، ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک نکاح میں شادی، نکاح کے بکھیڑے میں نہیں پڑھوں گا، اس میں انسان جو ہے دنیا میں پڑ جاتا ہے۔ ایک نکاح بس جو ہے روزے رکھتا جاؤں گا، کبھی ناغائی نہیں کروں گا، اور ایک نکاح میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں کبھی۔ تو یہ بظاہر تو دیکھنے میں کتنے اچھے کام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے خوش نہیں ہوئے، کوئی شاباشی نہیں دی، کوئی نہیں کہا کہ اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو۔ فرمایا ہمر رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں سوتا بھی ہوں، رات کے کافی حصے کچھ دیر اٹھ کے قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، بہت سارے چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزے، تو میری سنت کے اوپر جو چلے گا دین پر اعتدال کے ساتھ وہ مجھ سے ہیں۔ تو بدعت کیا ایک برائی کیا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بیزار ہیں، تو کون چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہوں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے طریقے پر چلیں، آپ سے ہمیں محبت ہو، آپ کا قرب ملے، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ شفاعت پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں جام ملے، جب قیامت میں سب پیاسے ہوں گے، ایسے لوگوں کو دھکیل دیا جائے گا جب کہیں گے کہ میرے امتی ہیں، میرے پاس لاؤں، میں انہیں پلاؤں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ میں۔ تو کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، بدعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اپنی امت کے لیے جو ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کریں گے، وہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر وبدل، میرے بعد جو بدل گئے تھے، نئی چیزیں ایجاد کی تھی، انہیں دفع دور کرو یہاں سے۔ تو ہم کیا امید رکھتے ہوئے جو ہے بدعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کو پسند کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بدعت کی برائی یہ ہے کہ جو بدعتی ہے وہ دین میں شریعت سازی کرتا ہے۔ دین شریعت بنا کر نازل کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں نبیوں تک کو حق نہیں دیتے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو وہ حلال یا حرام کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی برابری کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے میں شریعت بناؤں، اس کو حلال کروں، اس کو حرام، اس چیز کو جائز کہوں، اس کو ناجائز، اس کو اچھا کام کہوں اپنی طرف سے ایجاد کر کے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورۃ الشورى میں۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں اپنی طرف سے جنہوں نے دین شریعت بنا دی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم یہ نئے نئے کام جو ایجاد کرتے ہو،
دین کے نام پر، دینی غیرت کے نام پر ابھی لوگ جلسے جلوس احتجاج اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سنت اور صلی صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بدعت کی برائی یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بہت سے کاموں میں کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں کہ فلاں اتنا درجے کا کام برا ہے، باقی کام اچھے ہیں، لیکن بدعت ایسی چیز ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، کوئی نیا کام اچھا نہیں، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ اور بدعتی کا عمل محنت بھی کرو ملے بھی کچھ نہ کسی شخص کو، کتنی بڑی جو ہے حسرت کی بات ہے کہ دنیا میں وہ محنت بھی کر رہے ہیں، اپنے گمان میں پرہیزگاری بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا بھی رہے ہیں، اور ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے۔ جس طرح قرآن میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بعض لوگ محنت کر کے تھک جائیں گے اور جہنم میں پھر بھی ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں، میرا حکم نہیں اس پر، تو پھر فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور بدعت ایک ایسی چیز کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر لعنت کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو بدترین لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں، جس طرح شیطان لعین ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، صحیح مسلم کی روایت، جس نے محدثن کا مطلب ہے بدعتی کو پناہ دی یا مجرم کو، دنیاوی طور پہ جو جرم کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر کے بھاگے یا چوری کرے، آپ آگے آ جائیں، نہیں تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے سزا دینے کے راہ میں رکاوٹ بن جاؤ تم، یعنی ظلم میں اس کا ساتھ دو۔ اسی طرح بدعتی جو ہے، بدعتی وہ نیا کام دین میں ایجاد کرے تم اس کو پناہ دو، یا اپنے گھر میں بدعت کو پلنے دو، اس کے یہ بھی معنی ہے، یعنی میرے گھر میں بدعتیں چلتی ہیں، میں خود بھی بدعت کرتا ہوں اور بدعت چلتی ہیں، گویا کہ میں نے اپنے پاس اس کو پناہ دے رکھی ہے، وہ پھلے پھولے اور بڑھے، تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اور توبہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک و کافروں تک کی قبول کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، جو بھی اللہ سے توبہ کرے گا سچے دل سے ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بدعتی ایک ایسا بدنصیب انسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کو چھپا دیا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو چھپا دیا ہے جب تک وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑے۔ اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ جس طرح ائمہ کرام کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ بدعتی جو ہے وہ اس کام کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو نیکی کا کام سمجھتا ہے۔ نیکی کا کام کون چھوڑتا ہے؟ برائی کے کام چھوڑتا ہے۔ کوئی کم کہتے ہیں فلاں برا کام نہ کرو، آپ کسی کو کہیں گے فلاں اچھا کام نہ کر، وہ تو کہے گا میں اور کروں گا، کیوں اچھے کام سے مجھے روکتے ہو، تم غلط ہو، وہ سمجھے گا، تو پھر کبھی دل میں خیال ہی نہیں آتا میں اس کو چھوڑوں، حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ اپنی بدعت کو خود جان کر تحقیق کر کے پڑھ کے نہیں چھوڑتا، ظاہر سی بات ہے وہ توبہ ہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ شیطان ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے گناہوں سے۔ آپ کہتے ہیں امت کو گناہوں میں لگایا ہے شیطان نے، اور جو بدعات پہ لگے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کو کم از کم وہ گناہ سمجھتا ہے، اس کو بتا سکتے ہیں گناہ ہے، آج نہیں کل وہ توبہ کر لے، نہیں بھی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو بچتا ہے۔ لیکن بدعتی جو ہے اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو چھوڑے گا کم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے جو ہے توبہ چھپی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہی جن کا میں نے حوالہ دے رہا ہوں، اس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، یہ سلفی لوگ بتا رہے ہیں کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں۔ سلفی نہیں بتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا صحیح معنی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ چھوڑے گا کیوں؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہی نہیں ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی کہلاتے ہیں، ایک حضرت ہیں جن کے شاید ذکر کی اگر ضرورت پڑی تو ذکر بھی کریں گے۔ بدعت کی اقسام، ایک اصلی بدعت ہوتی ہے حقیقی بدعت، یعنی دین میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک نیا کام بنا لیا، وہ کوئی عبادت کا کام ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ عید میلاد النبی، کسی کی عید میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے، کسی کی یوم پیدائش منانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو سالگرہیں منانا وغیرہ خوشیاں، یہ کوئی اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، کسی کی بھی ہو۔ یہ تو کفار مشرکین یہود نصارہ موجوس ان کے طریقے ہیں تہوار منانا، تو دین کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، تم نے اس میں دین میں زبردستی بسا دیا، تو یہ اصلی حقیقی بدعت ہے گویا کہ۔ لیکن بعض ایسی بدعت ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے بدعت اضافی،
تو دیکھنے میں آپ کو دین کی چیزیں لگیں گی، دین میں وہ چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور جو ہے صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں تو اسلام میں ہیں. لیکن کوئی اپنی طرف سے نئی نمازیں بنا دیں، 5 کی جگہ ایک چھٹی نماز ہے یا فلاں ایک نفل نماز ہے، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جبکہ وہ سنت میں نہ ہو، اور فلاں دن کے روزے کی یہ فضیلت جبکہ سنت میں نہ ہو، فلاں ذکر اذکار اپنی طرف سے جو ایجاد کر دے لوگ. اس طرح درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے ہمیشہ، لیکن اذان سے پہلے بعض لوگوں نے شروع کر دیا ہمارے ملک پاکستان میں کچھ سالوں سے الصلوۃ والسلام علیکہ کر کے، تو یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ پھر بدعت اضافی کہلایا جائے گا کہ اصل کام تو ثابت تھا، اس کے وقت اپنی طرف سے مخصوص کر دیا، اس کے اندر کچھ چیزیں الفاظ بڑھا دیے، اس کا ٹائم، اس کی کیفیت، فلاں چیزیں بڑھا دی، تو اس کے حلیہ بگاڑ دیا اور ایک نئی چیز بنا دی انہوں نے. اس کو بدعت اضافی کہیں گے. یہ زیادہ ہوتی ہیں دین میں، جو اصلی حقیقی بدعت ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یہ والی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے معاملہ عوام پر گڑبڑ ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو دین میں نہیں ہے کیا نیک کام ہم نہیں کریں؟ فلاں دن جو ہے رات کو شب برات کو رات کی جاگ کر عبادت نہ کریں ہم، تم اس سے بھی ہمیں روک رہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے وغیرہ، یہ بتایا جاتا ہے. جیسے درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینا، یہاں بہت سارے، تو یہاں پاکستان، میڈ ان پاکستان انڈیا بنائے ہوئے لوگوں کے درود ہیں. تو بدعت مختلف قسم کی ہوتی ہے. عقیدے کی بھی بدعت ہو سکتی ہے، نیا عقیدہ، منہج، طریقہ، مسلک، یا پھر کوئی چیزیں کہنے والی چیزیں، کوئی عمل کرنے والی چیزیں، کوئی عبادت کی چیزیں، ہر ایک میں بدعت آ سکتی ہیں. چنانچہ بدعت پر عمل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ بدعتی. شرک پہ عمل کرنے والے کو جس طرح مشرک، کفر پہ عمل کرنے والے کو کافر، جو ہے فسق و فجور کرنے والے کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے. ان کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے جو کتاب و سنت سے ہی ثابت ہے، سلف صالحین استعمال کرتے ہیں، اہل احوا. ہوا یعنی خواہش، اپنے خواہش نفس کے اوپر چلتے ہیں. ہم جب یہ لفظ سنتے ہیں خواہش نفس پہ چلنا، فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے یعنی کوئی فواحش، منکرات، اس قسم کے گناہوں والے کام کرتے ہیں خواہش کا پجاری. یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، بھلے وہ عالم ہوں گے اپنے کسی مسلک وغیرہ، یعنی اپنے خواہش پہ چل رہے ہیں. کتاب و سنت بتایا جا رہا ہے صحابہ کے طریقہ، اس کو نہیں مان رہے، میری مرضی یا میرے فلاں بڑے کی مرضی جس پہ میں چل رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں. اپنی خواہش پہ چلنے والے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو معبود بنانا تک قرار دیتا ہے. ارأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، بس جو من چاہے وہ کرے، یہ نہیں دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بدعتی کے حکم کے اعتبار سے بھی 2 اقسام ہیں، یعنی فلاں بدعتی کیا ہے، وہ کفر شرک تک پہنچا ہوا ہے یا اس سے کوئی کم تر ہے. تو اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو نیا کام بھی ہے پلس وہ کفریہ کام ہے، یعنی ایسا شخص نعوذ باللہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. کسی کو کافر قرار دینا وغیرہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس شخص کے اوپر خود ہی وہ تہمت آ جاتی ہے جس طرح حدیث میں، لیکن واقعی کوئی بنتا ہو اس کو بتا دیا جائے، دلائل پورے کر دیے جائیں، حجت تمام ہو جائے، علماء کرام اس کے اوپر کریں، اسے سمجھائیں، بتائیں، تو بہت سے لوگ بن بھی جاتے ہیں. جیسے کہ بدعت مکفرہ کی کیا مثال، جیسے کہ کوئی نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر لے، نبوت ختم ہو گئی ہے، اس نے ایک نیا نام کیا، نیا نبی مسیلمہ کذاب تھا، یہاں یہ قادیانی لوگ ہیں، تو ایک نیا کام بھی ہے پلس وہ کون سے درجے کا نیا کام ہے؟ وہ کفریہ درجے کا نیا کام ہے. سب اس سے متفق ہیں کفریہ بدعت. اس کے علاوہ عقیدہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنا، نبیوں ولیوں کو دعائیں فریادیں کرنا وغیرہ، دعا کرنا عبادت ہے، کسی غیر کو پکارنا ہے تو شرک ہے. یہ بدعت بھی ہے، نیا کام اور کفریہ قسم کی بدعت ہے. یعنی پہلے صحابہ کرام وغیرہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ نبیوں ولیوں ان کو نہیں پکارا کرتے تھے، تم نے یہ شروع کیا، نیا کام بھی ہے. اور شرکیہ بدعت ہے یہاں حلولی وحدت الوجودی جو تصوف صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ میں، یعنی کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں بھی، تو بھی، یہ بھی، اوپر نیچے، مومن کافر، یہ سب اللہ کی ہی وجود کے حصے ہیں. حلول کا یہ عقیدہ ہے. یہ تو ایک تو نیا کام ہے دین میں نکالا ہوا ہے، جو یہود و نصارہ میں چلتا تھا، ہندوؤں میں، ان کے سادھوؤں میں، پادریوں میں، فلانا کے وحدت الوجود کا عقیدہ کہ خدا خود جو ہے اس میں اوتار بن کر آ جاتا ہے، زمین میں بندے کے اندر آ جاتا ہے، بندہ خدا، خدا بندہ بن جاتا ہے، ایک لیول پہ پہنچ کے عبادت کر کے. تو یہ بدعت ہے، بدعت مکفرہ ہے، کفریہ قسم کی بدعت ہے. تو بدعت کا معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے. بعض بدعت جو ہے کفر تک پہنچ جاتی ہیں. یہ کہنا کہ جو ہے تم جو ہے کافر قرار دے رہے ہو فلاں کو، بدعتی کو، ایسا نہیں ہے. واقعی بعض لوگ اس درجے کو پہنچے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے بدعت غیر مکفرہ،
یعنی ہم بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ کافروں سے بھی معاملہ کرتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ, عدل و انصاف کرو. تو کسی کا کفر تک بدعت نہیں پہنچتی تو اس سے کم ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہی ہے, گمراہ ہے, کافر مشرک نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور دوستیاں کریں؟ نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اس سے کمتر معاملہ ہے, کافر سے کمتر, لیکن وہ بھی برا ہے اپنے درجے میں, برا ہے, گنہگار ہے. جس طرح گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کی قرآن و سنت پہ تقسیم نہیں ہے. کیا ہے تقسیم؟ تو کوئی کہے کہ کبیرہ صغیرہ کیا کہہ رہے ہو, گناہ گناہ ہوتا ہے, دونوں اللہ کی نافرمانی ہے, نافرمانی ہونے میں برابر ہے, تو سب پر ایک حکم لگا دو. ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہ کا الگ حکم ہے اور اس سے کمتر گناہ کا الگ حکم ہے جو نیکیاں کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ کے لیے اسپیشل توبہ کرنی پڑتی ہے وغیرہ. اسی طرح بدعت مکفرہ غیر مکفرہ ہے. جیسے کہ کوئی زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں اردو میں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مغرب کی فلاں اس امام کے پیچھے, تو اس طرح وہ کرتے ہیں پنجابی میں, پشتو میں, اردو میں. تو دین سارا عربی میں اپنی طرف سے انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے اگر منہ سے پھوٹ دیا تو وہ پھر نیت باقی نہیں رہی نا. نیت تو جب تک دل میں چھپایا ہوا ہے. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کو اپنا دین بتا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں. وہ تو زمین آسمان کے سارے غیب کو جاننے والا ہے. تم جو ہے ظہر کے وقت وضو کر کے مسجد گئے ہو تو یہی تمہاری نیت ہے کہ جب تم یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو. یا جو ہے میں نے بتایا اذان سے پہلے درود و سلام, تو اس کو ہم کفر و شرک تو نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے بدعت نیا کام ہے, بدعت غیر مکفرہ ہے. تو اسی حساب سے ان کے احکام ہوتے ہیں. بدعت کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں بعض لوگ جو کہ غلط تقسیم ہے, یہ کوئی تقسیم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, اچھی بدعت اور بری بدعت. تو پھر اچھی بدعت میں یہ ساری کیٹیگری, یہ جو کھانے پینے حلوے مانڈے سب جتنے ان کے ہیں, میلاد اور فلانا, یہ اچھی والی بدعت ہیں. بری بدعت اور نئے کام جو مسلمان گناہ کے کام کرتے ہیں فلاں فلاں فلاں, وہ بری بدعت ہے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ کل محدثۃ بدعہ, اگر نیا کام ہے تو جان لو کہ یہ بدعت ہے, اور بدعت ہو گیا ثابت, نیا کام ہے تو پھر کوئی اچھا نہیں ہے. وہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ایسا نہیں کہ گمراہی ہے مگر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ نہیں ہے, بدعت ہے مگر یہ گمراہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی. تو چنانچہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے. ہم بدعت سے بھی خبردار کرتے ہیں, بچتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی بچاتے ہیں اپنی طاقتور زبان سے, اگر کسی کے پاس طاقت حکومت ہے اپنے ہاتھ سے, اور جو ہے اپنے دل میں تو کم از کم اس کو برا جانے. دل میں برا جاننے کی دلیل ہے کہ ان کے پاس پھر بیٹھا نہ رہے, ان کو سنتا دیکھتا نہ رہے, وہاں سے اٹھ کر چلا جائے, جس کے دلائل بھی ذکر ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یا اکثر خطبات میں آپ سنتے ہیں, یہ جو میں بار بار حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم وغیرہ کی, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ. وأحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین طریقہ راستہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب یہ چیز بہترین ہے تو بدترین اور برا کیا ہے؟ وہ شر الامور محدثاتها, سب سے بدترین کام دین میں دیگر گناہ نہیں گنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا محدثاتها, یہ بدعات ہیں سب سے بدترین کام دین میں. وکل محدثۃ بدعہ, ہر نیا کام دین میں بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی کا انجام جہنم کے آگے. آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بدعت نہیں تھی, آپ تو موجود ہیں, وہی نازل ہو رہی ہے, صحابہ سامنے ہیں, سنت معلوم ہے, تو وہاں تو بدعت نہیں تھی. تو پھر کیوں ہر خطبے میں بدعت سے ڈرا رہے ہیں؟ جب بدعت موجود نہ ہو, اس سے پہلے ہی آپ اتنا ڈرا رہے ہوں, تو جب آ گئی ہوں تو کیوں نہ ڈرایا جائے؟ پھر تو اور زیادہ ڈرانا چاہیے. ہمارے پورے خطبے ختم ہو جاتے ہیں اپنے قصے کہانیوں میں, اپنی باتوں میں اور فضول چیزوں میں, اور بدعت سے نہ ڈراتے ہیں نہ اہل بدعت سے ڈراتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا حق ادا کیا. اس کا مطلب جو خطیب صاحب اتنے پڑھے لکھے سب کچھ, ان کو بھی نہیں پتا کہ میں یہ خطبہ حاجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کم از کم اسی کی کوئی شرم ہے یا لاج کرے انسان کے, میں نے یہ جو پڑھا ہے کلو بدعت ذرا اس کی میں کوئی تشریح بتاؤں لوگوں کو. اگر ہمارے اس علاقے میں اس سیزن میں فلانے میں کوئی بدعت چل رہی ہے, کوئی گمراہی وغیرہ, اس سے تو میں لوگوں کو روکوں. وہ نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب رٹی رٹائی چیزیں جس طرح سے پڑھی جاتی ہیں کھڑے ہو کے, تو پھر فائدہ کیا ہے کہ آپ سنت یا حدیث وغیرہ پڑھیں, قرآن تفسیر مفسر بن جائیں اور یہ چیزیں آپ کو نہ آتی ہوں. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت میں دلائل نہیں ہے بدعتیوں سے بچنے دور ہونے کے.
قرآن کے شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ادھر سے ہی دلائل شروع ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تو یہ سورہ فاتحہ تو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو صحیح سلفی عقیدہ اور منہج پورا ہی سورہ فاتحہ کے اندر ذکر ہے. جبھی تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کے یہاں دیکھیں پوری کتاب ہے اتنی جلدوں میں، مدارج السالکین اس کا نام ہے. وہ صرف کس کے اوپر ہے؟ وہ پوری کتاب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پہ، کہ سارا دین اس کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ کو، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، پوری قرآن کی ماں ہے، یعنی سارے جو چیپٹر اور مفہوم ہے اس کے اندر بیان ہے. انہوں نے فرمایا کہ سلف کہتے ہیں اور اس پورے سورہ فاتحہ کے جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید میں، توحید الوہیت میں اس میں جمع کر دیا ہے. تو واقعی عقیدہ منہج اس کے اندر بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. توحید ربوبیت کے اللہ رب ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، توحید اسماء و صفات ہیں. مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی غیر سے نہیں، کسی نبی علی سے نہیں. تو پوری توحید عقیدہ اس میں بیان ہو گیا. اور باقی والے جو سیکشن ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے منہج بیان کیا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا. ہر کوئی اپنے راستے کو مختلف فرقے کہتے ہیں، ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تشریح کی صراط الذین انعمت علیہم. ہم اللہ سے ایک چیز کی دعا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس چیز کی دعا کرتے ہیں. ہم سلف کے طریقے پر چلنے کی، انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں اور چلنے پہ راضی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رابطے میں چلا جن پر تیرا انعام ہوا. کس پر اللہ کا انعام ہوا؟ سورہ نساء میں اللہ نے ہی اس کی تفسیر کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، انہی کو تو ہم انبیاء اور رسول اور سلف صالحین کہتے ہیں. تو ہم نے تو ان کے راستے پر سلفی عقیدے منہج پر چلنے کی خود دعا کی اللہ تعالیٰ سے. ساتھ میں اس دوسری چیز سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جو مغضوب علیہم ہیں اور الضالین ہیں. مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جیسے کہ یہودی لوگ، علم تھا اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے، بدعتی ایسے بہت سارے ہیں. الضالین کیا؟ گمراہ، یعنی بغیر علم کے عمل، وہی بدعتی لوگ. اس سے مراد سلف صالحین کی تفسیر موجود ہے، صحابہ اور دیگر کی. یہود و نصارہ مراد ہیں، پلس جو ان کے طریقے پر چلیں. امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے طریقے پر چلیں گے. یہ حدیثیں موجود ہیں کہ میری امت جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پہ بہت سارے لوگ چلیں گے، تفرقے بنیں گے، 73 بن جائیں گے یہود و نصارہ کی طرح. ان کے طریقے پہ چلو گے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے یہود و نصارہ کی طرح. ان کے طریقے پر چلو گے چپکلی گو کے بل میں جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے. تو ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، یعنی امت کے بعض فرقے. تو ہم تو اس کے طریقے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. سورہ فاتحہ میں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں توحید پر چلائیں، سلف صالحین صحابہ کے طریقے پر چلائیں، اور بدعتی گمراہ یہود نصارہ مشرکین کے طریقے پہ نہ چلیں. تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں دلائل ہی نہیں ہے اہل بدعت، اہوا اور گمراہوں سے بچنے کی؟ بالکل ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اس چیز کی. اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں، جب احادیث کی کتاب علماء کرام لکھتے ہیں زیادہ تر انما الاعمال بالنیات سے شروع کرتے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو. اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں وہ والی حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، 40 میں آپ دیکھیں، جس میں جوامع الکلم جمع کیے ہیں. ایسے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چھوٹی سی بات کرتے ہیں اس میں سارے معنی دین پورا ذکر کر دیتے ہیں. ان میں سے یہ احادیث ہیں، بدعات کے رد والی احادیث ہیں. چنانچہ ایک مشہور حدیث جبرائیل آپ سنتے ہیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان، احسان کی تعریف جس میں بتائی گئی ہے. بچے بھی پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. تو اس حدیث میں دیکھیں پورا اسلام بتایا گیا ہے، ایمان کی تعریف بتائی ہے. تو اس ایمان اور اسلام میں جو گڑبڑ کرتا ہے، اس عقیدے میں کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، ہو سکتا ہے کفر و شرک تک پہنچا ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اس میں یہ ذکر ہے جو ارکان ایمان ہیں، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اوپر بھی ایمان لاؤ. بہت سارے لوگ اللہ، رسول و آخرت اور ان چیزوں پر ایمان لاتے تھے، لیکن صحابہ کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو تقدیر پر ایمان نہیں لا رہے. ہم نہیں لا رہے تقدیر پر ایمان. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھی ایک چیز اور ہمیں اس پہ پکڑا. تقدیر کے منکر بن گئے تھے بہت سارے لوگ. ان کو علماء کرام اور صحابہ کرام بری ہوتے تھے، ان کے کفر کی گواہی دیتے تھے. چنانچہ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم بخاری میں موجود ہے، ارکان اسلام ایمان والی حدیث جبرائیل،
اس کو ذکر کون کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ سے. تو یہ حدیث کے اوپر پورا قصہ ہے کہ شام کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے ذکر کیا, دو لوگوں نے آ کے عبداللہ بن عمر سے, وہ حج اور عمرے کے موقع پر آئے تھے, اور کہا کہ ایسے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ علم والے ہیں. یہ بھی کہا انہوں نے, علم والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ ارکان ایمان میں شامل ہے. پھر یہ نہیں کہ بس یہ بتا دیا, لوگ کہتے ہیں بدعت وغیرہ بتا دیا کرو کہ صحیح نہیں ہے, بدعتیوں سے نفرت کرنے, دور رکھنے, یا ان کو غلط کہنے, یا لوگوں کو دور ان کو ہٹانے, ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ساتھ میں رکو, اخبرہم انی بریء منہم وانہم براء منی, ان کو ساتھ میں یہ پیغام بھی پہنچا دو, میں عبداللہ بن عمر ان سے بیزار ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے. ادھر ہی بدعتیوں کو سنا دیا انہوں نے یہ چیز کہاں سے سیکھی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, فرمایا کہ یہ جو القدریۃ مجوس وہذہ الامہ, جو قدری لوگ ہیں اس امت کے مجوسی لوگ ہیں, اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ, اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. علماء کا تو کلام نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے. مجوسی کیوں کہا ان کو مجوسیوں؟ آپ جانتے ہیں مجوسی کون ہوتا ہے؟ آگ کے پجاری ہوتے ہیں, اور ایک اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ دو خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں, کہ ایک نیکی کا خدا ہے, اچھائی کا, روشنی کا, اور ایک برائی کا, اندھیرے کا خدا ہے. خدا یزداں, خدا ارمن وغیرہ ان کا عقیدہ ہے. تو مجوسی یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے ہر چیز کا, اور انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. تو دو خالق ہو گئے دنیا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے, جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال دونوں کو پیدا کیا. ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ایک اصول آپ یاد رکھیں, جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں کافروں, مشرکوں, یہود و نصارہ, منافقین کے رد میں آئی ہیں, وہ ساری بدعتیوں کے بھی اوپر اپلائی ہوتی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے ہم سب کو یہ ایک کی لپیٹ میں کافر مشرک کہہ رہے ہیں, اپنے اپنے درجے میں ان کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. جس طرح ہم نہیں کہتے کہ فلاں شخص سامنے کچھ بولتا ہے, پیچھے جو ہے تمہاری برائی کرتا ہے. کیا منافقوں والے کام ہے؟ منافق کا ظاہر یہی ہوتا ہے نا, سامنے کچھ دکھاتا ہے, پیچھے کچھ. تو یہ عملی نفاق ہے. نفاق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کفر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے اس کو منافق یعنی جو ہے جیسے منافقین ہوتے تھے, عقیدہ ان کے دل میں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, دکھانے کے لیے آتے تھے, وہ عقیدے والے منافق ہیں, دین سے خارج ہیں, کافروں سے بدتر ہیں, جو قرآن میں ذکر ہے. لیکن عملی منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے حرکتیں, صفات اس کی منافقوں والی ہے, وہ مسلمان مومن کم ایمان والا. جس طرح حدیث ہے کہ منافق کی 4 صفات ہیں, جس کے اندر موجود ہو تو وہ پورا منافق ہے, یعنی عملی والا. جس میں کوئی ایک ہے تو اتنی صفت ہے, جیسے بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 4 صفتیں کہ نہیں, تو یہ بہت سارے مسلمانوں مومنوں میں موجود ہوتی ہیں. تو کیا وہ منافق ہو گیا جو ہے جو دیگر جو ہے منافقین؟ عبداللہ بن ابی جیسا منافق ہو گیا نہیں, وہ یعنی ایک برا شخص بن گیا جس نے عملی قسم کا نفاق اپنایا ہے. اسے چاہیے اس سے توبہ کرے, اس کے ایمان میں کمی ہے. تو اس لیے یہ ساری آیتیں ان پہ فٹ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام سلف صالحین ان آیتوں کو پڑھتے تھے ان کے اوپر. آپ دیکھیں بدعتی پر جو لعنت ہے اور اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے, جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, کوئی نہاد اسٹوڈی ہے, کوئی ایچ ایم زبیر صاحب ہے, کوئی فلانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مشرک جو بدعتی ہے اس کا عمل قبول نہیں ہے, اس سے بات نہ کرو, تو کافر کہہ دو نا اس کو تم لوگ, یعنی تم لوگ بھی تکفیری ہو جس طرح خارجی لوگ کافر کہتے ہیں مسلمانوں کو. نہیں بھائی, جس کا جو درجہ ہے اسی درجے پہ رکھتے ہیں, نہ اس کو ہم قریب کرتے ہیں, بالکل یار دوست بناتے ہیں, نہ اس کو کافر کہتے ہیں. جو درجہ ہے اس کا بائیکاٹ, حذر, اس کا رد, اس کی غلطی بتانا, وہ ہم کریں گے. تم چاہتے ہو یہ بھی نہ کریں, یا آر یا پار, یا کافر قرار دو یا یہ قرار دو. تمہاری بلکہ خوارج جیسی فکر ہے. خوارج جو تکفیری ہوتے تھے پہلے بھی آج بھی, وہ یہ کہتے تھے یہاں تو مسلمان مومن ہے, پورا نیک پرہیزگار, جھوٹ بھی نہیں بولتا, کوئی گناہ نہیں کرتا, جس سے گناہ ہو جائے وہ کافر, مشرک, دین سے خارج. وہ یہ کہتے تھے آر یا پار, کوئی بیچ کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. اہل سنہ والجماعت صحابہ کرام کا کتاب و سنت کے مطابق یہ عقیدہ تھا کہ مومن جو ہے پکے ایمان والا, اعلیٰ ایمان والا بھی ہوتا ہے, کمتر بھی ہوتا ہے, گنہگار مومن, فاسق فاجر, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کے اپنے خناس سے ذہن میں بھرا ہوا. آپ یہ دیکھیں صحیح حدیث بخاری مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, مدینے کو حرم قرار دیا, حرمین کہتے ہیں نا مکہ اور مدینہ کو. پھر فرمایا من احدث فیہ حدثا, جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی, او آوى محدثا, کسی بدعتی کو پناہ دی, بدعت کو پناہ دی, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین,
اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کا کوئی نفل عمل بھی قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، فرض عمل بھی قبول نہیں۔ تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم پورے عدل و انصاف سے اس کا معنی بھی ذکر کرتے ہیں۔ صرف ولا عدل کا یہ مطلب ہے، یعنی صلی اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، نہ اس کی نفل قبول ہے نہ اس کے فرض قبول ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے نہ اس کو اجر ثواب ملے گا، نہ اس کی توبہ ہوگی، توبہ کی توفیق ملے گی، جس طرح ابھی آپ نے سنا۔ تو اس کے مختلف معنی ذکر ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ محدث میں بدعتی مجرم دونوں لوگ شامل ہیں۔ بدعتی مجرم نہیں ہوتا تو پرلے درجے کا مجرم شخص ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مجرموں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے؟ ان کے ساتھ بالکل کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں اپنے جو انہوں نے اخوانی قسم کے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، کمپیریزن۔ جب آپ بدعتی کا کچھ کہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے، مختلف بدعتیوں کا جب ذکر کرتے ہیں، جس طرح مختلف مذاہب اور فرقے ہیں، دیوبند، بریلوی وغیرہ، صوفیہ کے مختلف طرق، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، اخوان مسلمین، جماعت اسلامی، مودودی، سید قطب ٹائپ لوگوں کا جب ہم رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی اچھائیاں بھی تو ذکر کرو، یہ فائدے ہوئے ہیں امت کو ان سے، یہ انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، تو وہ بھی ان کی ذکر کرو، ساتھ میں جو غلط چیز ہے وہ ذکر کرو۔ یہ غلط ہے، یہ کتاب و سنت کے بالکل برخلاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا مطلقاً بس اس کی برائی ذکر کی، ان کی اچھائی ذکر نہیں کی ہے، جبکہ ان کے اندر بہت ساری اچھی خوبیاں دنیاوی اعتبار سے موجود تھیں۔ ان کو اس کا کوئی جو ہے دنیا میں شہرت، عافیت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح کافر کوئی لوگوں کی خدمت کا عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان نشستہ سے بخاری ہیں۔ آج کا درس تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ یہ ضروری مسائل ہیں۔ اس کے تعلق سے پوچھا کہ وہ تو نیک آدمی تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کا ساتھ دیتا تھا، اس کو کوئی ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اجر؟ فرمایا کہ نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا ہے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو کافروں کو پھر کیا ملتا ہے جب یہ نیک کام کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے، دنیا میں صحت مل جاتی ہے، مشہوری مل جاتی ہے، عافیت، پیسہ مل جاتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو صرف یہ دنیاوی ویلفیئر کام اور یہ دیکھ کر متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، انسانیت اسلام سے بھی بڑھ کر دین ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ، اتنے زیادہ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ جو سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ ہم جب بدعتیوں کا رد کرتے ہیں کہ ان کی یہ برائیاں ہیں وغیرہ، تو ہمیں ساتھ میں ان کی اچھائیاں بھی ذکر کرنی چاہیے کہ امت کو یہ بھی فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ بدعتی کا جب ہم برائی بیان کرتے ہیں اس سے مقصد ہمارا کیا ہے؟ پہلے یہ تو سوچیں، مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں، دور ہٹیں، اسے نہیں سنیں۔ اگر ساتھ میں ہم اچھائی بیان کریں گے مقصد فوت ہو گیا، ختم، اس کا طرف تھوڑا تھوڑا سنا بھی کرو اس کو۔ ایک عام آدمی اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے باطل میں کیا فرق ہے، معلوم ہوتا تو وہ علماء میں سے نہ ہوتا، تبھی تو ان کے داؤ پیچ میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کے دام فریب میں، ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ تو تمہیں تو نہیں سننا ہے اس کو، اس کی اچھائی کا جو فلانا ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کا احساس جانے، اس کا اپنا ہے، لیکن اس کی اصل برائی جس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے اس سے ہم اس کو جو ہے روکیں گے۔ چنانچہ ابن الاشرس رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ من عقوبۃ الفاسق المبتدع اللہ یذکر حسناتہ، امام ترمذی کے علل کتاب، اس میں ذکر کیا کہ جو بدعتی ہوتا ہے گنہگار گار، اس کے سزا میں سے ایک سزا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ذکر نہیں کی جاتی، یہ سزا ہے۔ تو جتنی یہ جرح تعدیل کی کتابیں پر پوری بھری ہوئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ بدعتی، گمراہ، فلانا، کیا وہ نماز، مثلاً جو گمراہ فرقوں والے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا روزے بھی رکھتے تھے، نمازی بھی پڑھتے تھے، فلاں بھی کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہیں گے اس کی یہ تو سلف کے آپ باتیں بتا رہے ہیں، یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا؟ آپ نے بھی کیا ہے۔ خوارج کے بارے میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد سب میں آپ حدیثیں سنتے ہیں، ان کے صفات کیا ذکر کی کہ تحتقرون صلاتکم عند صلاتہم، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کی ہے نا یہ نیکیاں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، قرآن کی تو تلاوت اتنا کریں گے ان کے حلق سے مگر نیچے سے ہی فہم نہیں اترے گا، تم اپنے تلاوت قرآن کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، اس کے باوجود آگے کیا فرمایا کہ یخرجون من الدین، دین سے نکل جائیں گے، اس طریقے سے نکلیں گے کہ کمروق السحم من الرمیہ، جس طرح شکار کے آر پار ہو جاتا ہے تیر، کہ باقی کچھ نہیں رہتا، تیر آر پار پرندے کے چلا گیا، ثم لا یعودون، پھر واپس صحیح دین کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ دیکھیں ان کی کون کون سی نیکیاں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں، کوئی ان کی خوبی کے طور پہ ذکر کی جا رہی ہیں،
ان کی برائی کے طور پہ ذکر کی جا رہی کہ یہ ہونے کے باوجود اگر ان کا عقیدہ منہج صحیح نہیں ہے تو ان کے پاس نہ جانا نہ سننا، ان کو تو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بتائی جو آگے میں ذکر کروں گا کہ جو ہے جو خوارج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو قتل کرے گا تو اس کے لیے اجر ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور جو ان کے ہاتھوں مارا جائے ان کے لیے بھی جو ہے بڑا اجر ہے۔ تو صحابہ نے واقعی اس کے اوپر عمل کیا، انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ یہ تو اتنے اچھے عبادت گزار ہیں فلانا کیسے، نہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تو فضیلت میں سے ہے کہ نہروان میں آپ نے خوارج کے خلاف قتال کیا اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر قتال کیا، یعنی سب کا اجماع تھا، کوئی اس کا مخالف نہیں تھا کہ صحابی کوئی کہہ رہا ہے میری رائے میں جو ہے ان سے جو ہے بدعتی لوگ ہیں ان سے ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے، ان سے نہیں لڑنا چاہیے، نہیں، یہاں ہم سارے جن نہیں کہا جاتا سارے متحد ہو جائیں، کافر پیچھے کھڑے ہیں، کیا تم بدعتیوں کا رد کر رہے ہو، اندر سے مسلمان کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ یہ روم فارس یہود نصارہ سازشیں سب موجود تھیں، ان کے خلاف جہاد چل رہا تھا، بلکہ اس کو روک کے ان کے خلاف انہوں نے پہلے کیا جہاد اور صحابہ نے ان سب کا ساتھ دیا۔ تو ہم تو صرف ان کے خلاف بولتے ہیں، جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بولو نہیں، بائیکاٹ نہیں کرو، انہوں نے تو طاقت کی صورت میں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی خلیفہ ہے طاقت کی صورت میں قرآن، انہوں نے تو قتال بھی کیا ان کے خلاف، بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو واعظ و نصیحت کرنا، وہ تو یہود و نصارہ کافر مشرک سب ان دونوں باتوں کو گڑبڑ نہ کریں، ہم تو کہتے ہیں بدعتی کو واعظ نصیحت کرو، روکا کس نے؟ لیکن اصل حکم ان کا یہ ہے بجر جو ہے ان سے بائیکاٹ کرو، دور رہو، ان سے روکو اور رکواؤ لوگوں کو، ورنہ تو علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہلے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، یعنی ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، عام لوگوں کو نہیں بھیجا تھا۔ ہمارے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور نہ ان کو کچھ علم ہوتا ہے، یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، خود ہار کے ذلیل ہو کر آ جاتے ہیں، اسلام کو سنت کو بدنام کر کے وہ کہتے ہیں یہ بڑے جو ہے ملحد سے مناظرے کر رہے ہیں، مناقشے کر رہے ہیں، اس قسم والے مناظرے مناقشوں سے منع کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس جو امت کے عالم تھے، جن کو عالم کس نے قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبر حادل الامہ، اس امت کے بڑے حبر جو ہے عالم، اور کہا ترجمان القرآن، یہ قرآن کے صحیح ترجمان اور مفسر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کے لیے دعا کی تھی کہ قرآن کے مفسر انہیں بنا اللہ تعالیٰ، تو واقعی اتنے بڑے ایسے کو بھیجا تھا جو انہوں نے کئی 100 لوگوں کو، کئی ہزار خوارج کو واپس اپنے ساتھ لے آئے تھے، یعنی ان کو دلائل دی ہے جو وہ غلط قرآن کی وہ بھی آیتیں پڑھتے تھے لیکن غلط مفہوم بیان کرتے تھے سلف سے ہٹ کے، تو انہوں نے ان کو صحیح جواب دیا سنت سے اور واپس آ گئے۔ لیکن ہر ایک واپس نہیں آتا، بدعتی بہت سارے جمے رہتے ہیں اپنی جماعتوں فرقوں میں، اور بہت سارے جمے رہے اور پھر ان کے خلاف جہاد اور قتال ہوا۔ تو اس طریقے سے نہیں ہے ان کا میں جتنی مثالیں دے رہا ہوں سلف صالحین صحابہ قرآن و سنت سے یہ سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے پہلے سلف صالحین سے ان کو کاٹو۔ جس طرح روافض ہیں تو صحابہ کرام کو غلط قرار دو تو اسلامی خود ہی ختم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی صحیح نہیں تھے، انہی کے ذریعے سے حدیثیں آئی ہیں، انہی کے ذریعے قرآن جمع ہوا ہے، چلو ڈانٹ چھٹی۔ تو صحابہ پہ حملے اسی وجہ سے کیا جاتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں بعض لوگ قرآن و سنت فہم سلف منہج وغیرہ جو ہم بیان کرتے ہیں سلفی منہج، نہیں بھائی اس پہ بات نہ کرو، اس سے کاٹ لیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا اپنا کام کرنا ان کو آگے۔ تو ابھی یہ جن کی میں مثال دے رہا ہوں کوئی ایچ ایم زبیر صاحب اور فلانے کی، ان کے پچھلے دنوں ویڈیوز تھے کہ سلفی منہج کا کیا حکم ہے، اس میں رد کر رہے تھے کوئی فہم سلف وغیرہ دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت کافی ہے، اور کیا بدعتیوں سے کیا تعلق کرنا چاہیے، اچھا تعلق اور فلانا سارے اچھی باتیں کرنی چاہیے ان سے وغیرہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں سلف سے کاٹ دیا تو پھر آسان ہو گیا ان کے لیے آگے یہ چیزیں کرنا۔ تو بہت سارے سے ہوتے ہیں، یہ حافظ سعید صاحب ہیں ان کے جماعت دعویٰ کے جو امیر ہیں، ان کی کتاب ہے عقیدہ و منہج، اس میں مشہور و معروف عقیدہ جو ہے جو سلفی عقیدہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اوپر بلند ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کا علم قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، مومنوں کی مدد اور نصرت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طریقے سے وہ سب ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے خواہ مخواہ کا جو ہے تکلف کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور اس کا علم قدرت ہر جگہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ حالانکہ یہ صرف سلف صالحین نہیں، کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس چیز سے گھیرا ہوا ہے؟ خود اپنی ذات سے نہیں، وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اپنی رحمت سے، اپنے علم سے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سلف صالحین نے خواہ کا تکلف کیا، ان سے کاٹو، پھر اپنی مرضی کی میں جو تفسیر کروں گا آگے بتاتا جاؤں گا۔ عقیدہ خراب ہو تو ہو لوگوں کا، بس جمع ہونا چاہیے، کسی کو ہم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، سب ہمارے جو ہے سیاسی مقصد میں ہمارے شانہ بشانہ ہوں، ساتھ کھڑے ہوں۔
تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ واردات جو ہے۔ پہلے سلف سے ہمارا ناطہ توڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، پہلے غزوہ بدر میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کے تعلق سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اسلام ان کی وجہ سے بچے گا، تو میری مدد اور نصرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اس میں تمہاری دعا سن لی۔ تو مہاجرین، انصار، جانثار صحابہ کرام دین پر عمل کیا، سیکھا، آگے پہنچایا جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم اتنے ناقدرے ہیں، یوں پھینک دیتے ہیں سلفی عقیدہ منہج کیا یہ دوسرے فرقوں کی طرح ایک فرقہ، ایسا نہیں ہے، اسلام تو باقی ان کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، اور ساتھ میں پروپیگنڈا کرو، یہ وہابی لوگ اور یہ مدخلی لوگ اور فلانا علماء کے حکمرانوں کے ٹٹو لوگ اور ان کے جو چاپلوسی کرنے والے اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے۔ انبیاء کرام کے تعلق سے کیا فرماتے تھے؟ ساحر، مجنوں، دیوانہ، جب وہ توحید کا بیان کرتے، شرک سے روکتے اور کوئی مداہنت نہیں کرتے دین کے لیے، کوئی سمجھوتا پالیسی جس طرح لوگ اپناتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے، کچھ ہماری مان لو کچھ جو ہے منوا لو، ایسا نہیں، وہ صحابی کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا اس کو کہتے صبا ہوتا، سماؤ بن سال کو کہا صحابی ہو گیا ہے تو، صحابی ستارہ پرست یا جس کا کوئی دین نہیں ہوتا تھا اس کو صحابی کہتے تھے، بالکل اسی وزن پر آج وہابی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو صحابی ہو گیا ہے تو یہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صبر کرتے تھے نبیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ تو ہم بدعت سے بھی اور اہل بدعت سے بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کافروں کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین کفروا اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اہل کتاب یہود و نصارہ نبیوں کو جاننے ماننے والے، ان پہ کتابیں نازل ہوئی لیکن تحریف کر دی، گڑبڑ انہوں نے کی، اگر تم ان کی باتوں پر چلنے لگو اے مومنو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں تو کفار ہوں، یہود و نصارہ ہوں، وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ صحیح دین پر وہ نہ چل سکیں، مرتد ہو جائیں، تو جو اہل بدعت ہیں ان کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ وہ بھی چاہتے ہیں ہماری بدعت پہ چلیں، ان کی کون سی اچھی چاہت ہوتی ہے ہمارے تعلق سے؟ یہی چاہت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود میں۔ ظالموں کے قریب بھی نہ مائل ہونا، جھکنا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی وہ آگ جو ظالموں کو ملنے والی ہے لپیٹ لے گی۔ تو جو بدعتی ہیں وہ بھی ظالموں میں سے ہیں، اپنے درجے میں جو وہ ظلم کرتے ہیں دین شریعت کے ساتھ، تو وہ آگ صرف ان کو لگے گی نہیں، تمہیں بھی اپنے لپیٹوں میں لے لے گی وہ آگ۔ تو اہل بدعت سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اسی لیے تو امام سلام ابن مطیع فرماتے ہیں لِأَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَةِ الْحَجَّاجِ حَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَاهُ بِصَحِيفَةِ عَمْرُ بْنِ عُبَيْدٍ، میں حجاج بن یوسف کے صحیفے کے ساتھ اگر ملوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں عمرو ابن عبید کے صحیفے سے ملوں۔ حجاج بن یوسف ظالم، صحابہ تک کو جو ہے شہید کرنے والا، اتنا ظالم، فاسق، فاجر، حکمران کا گورنر، وہ زیادہ ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے بدعتی۔ عمرو ابن عبید بڑا نیک، پرہیزگار، عالم، فاضل، سب کچھ تھا لیکن بدعتی تھا، اس کا کام میں اس سے بہتر ہے کہ اس کے صحیفے میں میرا نام ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کے قریب بھی نہ بیٹھنا، مائل ہونا، آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں، دیکھو عالم کا قول بتا دیا، کیوں بھائی علماء انہی کے طریقے پر چلتے ہیں، ساتھ میں حدیث بھی موجود ہیں۔ جس طرح یہ امام اللہ رکائی رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اسی طرح امام البربہاری کی کتاب شرح السنہ، ان کا نام لے لے کے آج کل برا کہتے ہیں، وہ بیکار کتاب ہے، اتنی سختی بدعتیوں کے تعلق سے یہ وہ اپنی باتیں لکھی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ قرآنی آیات اور احادیث اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تمہیں پڑھنے کی توفیق ہو تو معلوم چلے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست برے دوست کی مثال یہ ہے کہ ایک خوشبو عطر فروش جو شخص ہوتا ہے، خوشبو پرفیوم بیچنے والا، اور دوسرا جو آگ میں لوہے کا کام کرتا ہے، بھٹی میں آگ میں کوئلے ڈالتا ہے، دھوکتا ہے، ان دونوں کی مثال ہے۔ تو جو نافخ الکیر، وہ جو حامل المسک ہے، جو خوشبو والا ہے، یا تو تم اس سے خرید لو گے فائدہ، یا جو ہے وہ تمہیں کوئی تحفہ دے دے گا خوشبو کا، اس میں بھی فائدہ، نہیں تو خوشبو تمہیں آتی رہے گی، کچھ نہ کچھ اس کی صحبت کا فائدہ ہی فائدہ۔ اور جو وہ بھٹی میں دھوکنے والا ہے، اندر وہ آگ کا کام کرنے والا،
یا تو کپڑے جلا دے گا تمہارے، آگ اڑ کے انگارہ تمہارے اوپر گر جائے گا تو تمہارا جیسے کہ دین برباد ہو جائے گا اگر ایسے بری صحبت میں بیٹھو گے، یا پھر جو ہے اس سے بدبو آتی رہے گی، تپش آتی رہے گی، آگ کے دھوئیں آتے رہیں گے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ بدعتیوں کے اوپر، گنہگاروں کی طرح بدعتیوں کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو گے، پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے جیسے بن جاؤ گے، یا کم از کم ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس قسم کے لوگوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں بدعتیوں کے ساتھ بیٹھو۔ سننا بدعت کے خلاف غیرت نکل جاتی ہے ان کے دلوں سے، عقیدہ توحید وغیرہ غیرت سب ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر سے آہستہ آہستہ۔ شروع میں تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے، بعد میں کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ یہ جلسے میں کھڑے ہیں، وہ نعرہ حیدری یا علی مدد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر پکار رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے علامہ فہامہ سب بنے ہوئے ہوتے ہیں، اہل سنہ والحدیث اپنے کو کہلاتے ہیں، توحید والے، ان کے کوئی جو ہے نہ پیشانی پہ بل آتے ہیں، نہ چہرہ ان کا لال ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی غصہ آتا ہے، وہ اپنے بات کیے رہتے ہیں، ان کی تائید کرتے رہتے ہیں، غیرتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں ان کے اندر سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا مسند احمد کی، المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلف صالحین بس تمہارے والے جو سلفیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ نہیں چلو، جو بدعتی کے ساتھ جاتا ہے وہ انہی کے جیسا ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اچھی طرح دیکھ لو کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو جو دوست کا دین ہوگا وہی اس کا دین ہے۔ کیسے تم جو ہے اللہ رسول کے مخالفین کے دوست یار بن سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم ایسی کوئی قوم نہیں پا سکتے، ایک طرف وہ ایمان کا بھی دعویٰ کریں، دوسری طرف اللہ رسول کے دشمنوں کو بھی دوست بنائے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ ان کی دوستی یاری ہے اپنا ورنہ تو وہ اللہ رسول پر سے ایمان رکھنے والا ہے، ایمان والا ہے تو وہ نفرت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ ان کے اسی آیت کے آگے ہیں، چاہے ان کے باپ دادے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں۔ تم دوسروں کی باتیں کرتے ہو، اپنے خاندان والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، سورہ انعام میں، جب تم دیکھو ہماری آیتوں کے تعلق سے جو غلط باتیں کر رہے ہیں، بدعتی جو کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ اس بات میں لگے ہوئے ان سے منہ موڑو، کسی اور بات میں لگ جائیں دنیا کے، تو جو ہے تب ان کے پاس تم بیٹھ سکتے ہو، جا سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بلا دے، اس کا طرف شیطان کا کام ہے جو بلا دیتا ہے اور بدعتیوں اور گمراہوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ شیطان کی چاہت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے اتحاد امت شرک اور بدعت والوں کے ساتھ اس کو بڑا اچھا نعرہ اور سلوگن لگا کے، یہ شیطان کی چاہت ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، سنو یہ باتیں، دل میں تمہارے گھر کر جائیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالم قوم کے ساتھ یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھو۔ تو بدعتیوں کو ظالم یہاں پر کہا گیا نا، جس طرح میں نے آیت پڑھی تھی، ظالموں میں سے وہ ہیں۔ یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ابن عون فرماتے ہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے گھر میں پلے بڑے ابن سیرین، وہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، كان يرى ان هذه الآية نزلت في اهل الاهواء، تفسیر ابن ابی حاتم میں آپ دیکھیں، وہ سمجھتے ہی یہ تھے کہ یہ آیت بدعتیوں کے بارے میں، یہ کہتے صرف کافر مشرکوں کے تعلق سے۔ امام ابن سیرین کہہ رہے ہیں یہ آیت ہے بدعتیوں کے بارے میں، نہ سنو۔ اور امام ابن سیرین کون ہے؟ وہی امام ابن سیرین ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم دین تم حاصل کرتے ہو، یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے، پھر دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو صحیح طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں تم فلاں کے پاس نہیں پڑھو، فلاں کی تقریر نہ سنو، فلاں کی ویڈیو نہ دیکھو، بالکل وہ کرتے تھے سلف صالحین، کہتے تھے کہ یہ علم جو حاصل کر رہے ہو یہی دین ہے تمہارا، صحیح ہوگا تو صحیح، غلط ہوگا تو غلط، تو اچھی طرح دیکھ لو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے ان آیات حدیث سے اور صحابہ سے یہی کچھ سیکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری آیت میں بھی فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اس کتاب میں تم پر یہ بات نازل کی، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا، جب تم دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کسی دوسری بات میں وہ نہ لگ جائیں۔ کیا فرمایا آگے؟ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ فرمائے، انکم اذا مثلہم، تم پھر انہی کی طرح اگر بیٹھے ہو۔ یہ کہتے ہیں جو ہے سلف نے کہہ دیا فلاں بدعتی کے ساتھ ہے تو وہ بدعتی ہے، یہ مشہور ہے۔ سلف سے جب پوچھا گیا، ان کے پاس آئے سفیان الثوری تھے یا کوئی سفیان ابن عیینہ سلف میں سے کوئی تھے، ان سے آگے کسی نے پوچھا کہ فلاں آئے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں،
اور وہ اچھی بات ہے، وہ کیسے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سنت پر ہی چلتے، ہمیں تو لگتا ہے وہ سنت والے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ کہا وہ تو قدری، جو تقدیر کا انکار کرنے والے بدعتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کہا وہ قدری ہے، دیکھا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، کہا قدری ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادھر ہی سے انہوں نے اخذ کیا ہے، انکم اذا مثلہم، تم انہی کے جیسے ہو اگر تم ان کے پاس سے نہیں اٹھتے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ صرف کافروں کو جہنم میں نہیں، منافقوں کو بھی جہنم میں، دونوں کو جمع کر دے گا۔ اور یہ جو بدعتی ہوتے ہیں، ایک منافقت کی تھوڑی بہت شبہات ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اسلام کا دعویٰ اور اسلام کے خلاف کام، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے، اور منافق جو ہے بدعتی بھی وہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ هو الذی انزل علیکم کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اے نبی تم پر کتاب نازل کی، سورہ آل عمران میں، کہ جس میں محکم آیات ہیں، آیات محکمات واضح آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ آیتیں جن کا ایک سے زیادہ معنی بنتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، دل خراب ہوتے ہیں، جس طرح بدعتی لوگ، وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، محکم کی طرف اس کو نہیں لوٹاتے، تعویل کرنے کے لیے اور ابتغاء الفتنہ، فتنہ مچانے کے لیے۔ تو یہ آیت پڑھ کے کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں صحیح بخاری مسلم میں، اولئک سم اللہ فاحذروہم، کسی عالم کا اور طالب علم کا قول نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ فرمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آیت متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، بدعتی، ان کا نام لے کے اللہ نے بتایا فاحذروہم، ان سے دور رہنا۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ ان لوگوں سے، بدعتیوں سے دور رہو، اور طاقت کی صورت میں تو خوارج کے خلاف جہاد پر آپ نے جو ہے ابھار، آپ نے فرمایا کہ میں انہیں پالوں گا، لاقتلنہم، میں انہیں قتل کروں گا، قتل عاد و سمود کی طرح ختم کر دوں گا، حالانکہ ان کی صفات آپ نے سنی ہیں۔ بلکہ فرمایا صحیح مسلم میں، یکون فی آخر الزمان، آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے، دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے، کذاب، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث، احادیث بیان کریں گے میرا نام لے کے، یہ حدیث ہے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور پرے رہنا، وہ اس سائڈ پہ ہوں تم اس سائڈ پہ، نظر بھی نہ ایک دوسرے کو، لا يضلونکم ولا یفتنونکم، نہ تمہیں وہ گمراہ کرنے پائیں، خبردار، اور نہ تمہیں کسی فتنے میں ڈالنے پائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے، ان سے دور رہو، اپنی طرف سے احادیث۔ ابھی کل ہی ایک پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں سن رہا تھا، وہ جاہل ترین لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی گستاخی بھی ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے ادھر ادھر پڑھی ہوئی کتابوں میں کسی نے لکھ دی ہے بچوں کے معاشرتی علوم میں، کہ بڑھیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چلے جاتے تھے، ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو جا کے اس کی خیریت معلوم کی اور پھر متاثر ہو کے سنا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، گستاخی و مبنی، اس کو بڑے اعلیٰ اخلاق والی حدیث بنا کے، کوئی اس کی سند ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی لوگوں کی باتیں ہیں، اس کو حدیث بنا کر جو ہے آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جھوٹ باندھنا یا بغیر علم کے بات کرنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، واپس سے آگ کا ذکر، اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے ہی بنا لے، مرنے سے پہلے سوچ کے جائے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ چنانچہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے غیرت کرتے ہوئے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے جب بدعت کا ذکر کیا، یہ جو نئے کام بدعت ہیں، گمراہی ہیں، ساتھ میں کیا فرمایا تھا کہ اختلاف ہو تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے سن لی، خلفائے راشدین کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سلوک وہ بھی ہی کرتے تھے۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو ان کے خلاف قتال کیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، سارے صحابہ کے ساتھ ملے تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس سے کم تر چیز بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، انہوں نے مل کر ان کے خلاف قتال جہاد کیا، رد کرنا ہے ان کو غلط کہنا تو دور کی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، ان کے دور میں ایک شخص تھا صبیغ بن اصل، جب وہ عراق وغیرہ کے فوجی تھے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا متشابہ آیتوں کے بارے میں، جس کے بارے میں ابھی سنا آپ نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن خطاب یہ فرمان جانتے تھے، انہوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ، اسے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا کہ اسے لے کر آؤ، خبردار وہ نکلنے نہ پائے، یعنی اتنے زیادہ سختی سے کہا، فوراً میرے پاس لاؤ۔ اس کو پاس لائے تو انہوں نے جو تازہ وہ جو ہے شاخیں تھی کھجور کی وہ لی اور اس کو مارنا، اس کی پٹائی لگانا جو ہے شروع کر دی۔
مارے جا رہے ہیں، اس کو مارے جا رہے ہیں، اس کی سرخ کر دی کمر وغیرہ، اس کا سر جو ہے پھٹ گیا. تو آپ نے اور اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، تھوڑی اس کی طبیعت صحیح ہو جائے پھر بعد میں لانا. واپس طبیعت ہوئی، واپس اس طرح اس کو مارا. 3 مرتبہ اس طرح کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے قتل کرنا تو اچھی طریقے سے مار کے ختم کر دیں. یہ وہ سلوک کیا کرتے تھے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو گند بھرا تھا بدعت والا وہ نکل جائے تو وہ نکل چکا ہے، معاف کر دیں مجھ کو. تب بھی انہوں نے کیا کیا عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے اس کو یہاں سے نکال کے وہاں سے عراق کی طرف بھیج دو. اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ نظر رکھنا اس کو کہ پھر کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھے. چھوڑ دیا، پھر بھی کہا کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ سچی توبہ ہے. پھر کافی عرصے بعد انہوں نے بتایا نہیں واقعی اس نے سچی توبہ کی، اب باتیں نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ سلوک کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو اور علی ابن ابی طالب کا آپ نے سنا، خوارج کے خلاف تو انہوں نے جہاد کیا. چنانچہ وہ اس قسم کا سلوک کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی، یہ جو میں نے روایت سنائی عمر بن خطاب کی، یہ سنن الدارمی میں ہے. سنن الدارمی میں ایک اور روایت ہے مشہور حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقیہ صحابی ہیں، جس طرح ابن عباس کا میں نے بتایا مفسر صحابی ہیں، صحیح فقہ اور فہم دین کا رکھنے والے. انہوں نے ان کو آ کے بتایا، ابو موسیٰ اشعری نے ہی بتایا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا ہو، الحمدللہ کا ہو، اللہ اکبر کو ایک آدمی کہتا ہے وہ سب پڑھتے ہیں اذانوں پہ. تو یہ تو کوئی اچھا کام ہے جیسے کہ دین کا. انہوں نے کہا رکو میں، وہ گئے ان کے پاس خود ہی مسجد میں اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کام اچھا کام کر رہے ہیں. کہا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن پرانے نہیں ہوئے اس دنیا سے کہ زیادہ ٹائم ہوا، کپڑے پوسیدہ نہیں ہوئے، دین میں نیا کام شروع کر دیا. اپنے گناہ گنو، وہ کم تر بات ہے کہ تم یہ نیکیاں گن رہے ہو، بدعت والا کام سنت مخالف کر رہے ہو. تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہر بدعتی کا پسندیدہ جواب ہے اور آج بھی دیتے ہیں کہ ما اردنا الا الخیر، ہمارا تو اچھائی کا ارادہ ہے، برائی کا ارادہ تھوڑی ہے. تو انہوں نے کہا کتنے اچھائی کا ارادہ کرنے والے اچھائی کو نہیں پا سکتے کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اور مجھے لگتا ہے بعض لوگ قرآن پڑھیں گے ان کے الگ سے نہیں اترے گا، تم ہی لوگ لگتے ہو مجھے. اور یہ وہ لوگ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ نہروان کے دن ہمارے اوپر تیر جو لوگ چلا رہے تھے علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پہ، ان میں یہ لوگ بھی موجود تھے جو باز نہیں آئے تھے. عبداللہ بن مسعود ان کو جو ہے ان سے بیکاٹ کر کے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ تم غلط ہو، بدعتی ہو، غلط کام کر رہے ہو. لوگ باز نہیں آئے تھے اور آخر میں کہاں تک پہنچے کہ صحابہ کے خلاف لڑنے لگے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ کرام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، دیگر ائمہ کرام کا بدعتیوں کے ساتھ ہمیشہ سے سلوک رہا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں. آخر میں 2 آثار بتا کر جو اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص جو ہے نفلی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے نزدیک یہاں جو ہے بدعتیوں کے خلاف لکھتا ہے ان سے روکتا ہے؟ کہا یہ زیادہ اچھا ہے بدعتیوں کے خلاف لکھنے والا. عبادت کرتا ہے اس کا ثواب صرف اسی کو ملے گا نفلی عبادت کا. یہ تو پوری امت پر احسان کر رہے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، امت پہ احسان کر رہے ہیں جس طرح خود احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کافر ہمارے ملک پہ قابض ہو گئے، کافروں کے خلاف جمع ہو جاؤ، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے وسائل کھا جاتے ہیں، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. کہا کافروں کا نقصان کم ہے، وہ تلوار سے آپ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، آپ کے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، آپ کے وسائل کھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کا عقیدہ تو خراب نہیں کرتے. آپ اسی عقیدے پہ مر سکتے ہیں، تلوار سے کٹ سکتے ہیں. اگر عقیدہ صحیح تو جنت میں جائیں گے، جس طرح صحابہ کرام فوت ہو کر بھی، شہید ہو کر بھی جنت میں جاتے تھے. لیکن بدعتی کیا کرتے ہیں؟ نہ وہ آپ کو کاٹتے ہیں، نہ مارتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، آپ کا عقیدہ دل خراب کرتے ہیں، آدھی آپ کا عقیدہ خراب کرتے ہیں. چاہے آپ امن و امان میں بھی مر جائیں، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے اگر عقیدہ خراب کر کے گئے. تو اسی لیے ان کی خطرناکی زیادہ بری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ہر قسم کی جو ہے بدعات سے ہمیں بچائے، اہل بدعت سے بچائے، ان سے بچانے کی توفیق دے، امت کو محفوظ رکھے، ان کی مدد و نصرت فرمائے جہاں جہاں وہ مغلوب ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.